سلام۔ ایک صاحب کا سوال ہے، قرآن کریم کی سورہ رحمان کا آغاز اللہ کے صفاتی نام رحمان سے کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پر تصنیف نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قرآن رحمان و رحیم اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے۔ اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کا نازل کیا جانا سراسر اللہ رب العزت کی رحمت و شفقت ہے۔ اللہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہی کی تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اللہ کی رحمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ یہ قرآن نازل کر کے وہ اپنے بندوں کو وہ علم عطا فرمائے جس پر دنیا میں ان کی راست روی اور آخرت میں ان کی فلاح کا انحصار ہے۔ اللہ چونکہ انسانوں کا خالق ہے اور خالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مخلوق کی رہنمائی کرے اور اسے وہ راستہ بتائے جس پر چل کر وہ اپنے مقصد وجود کو پورا کر سکے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کی اس تعلیم کا نازل ہونا محض اس کی رحمانیت ہی کا تقاضا نہیں، بلکہ اس کے خالق ہونے کا بھی لازمی اور فطری تقاضا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی رہنمائی نہیں کرے گا تو اور کون کر سکتا ہے؟ اور خالق کے لیے اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ وجود میں لائے اسے اپنے وجود کا مقصد پورا کرنے کا طریقہ نہ سکھائے۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو آنکھیں اور ہاتھ پاؤں چھپا کر نکلے یا ان اعضاء کو کھولنا جائز ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت مسلمان عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ بامر مجبوری نکلنا پڑ جائے تو بڑی سی چادر سے اپنا پورا جسم ڈھانپ کر نکلے۔ برقع کی صورت میں آنکھیں از خود چھپ جائیں گی، البتہ بڑی چادر لے تو اس حد تک آنکھیں کھولنا جائز ہے کہ راستہ دیکھا جا سکے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کو بھی نامحرم مردوں سے چھپائے، البتہ بوقت ضرورت کھولنے کی اجازت ہے۔ بوقت ضرورت بقدر ضرورت کھولنے کی اجازت ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ عورتوں کے حقوق کا محافظ کون سا دین اور مذہب ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ دین اسلام ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا مکمل نام ہی رکھ سکیں، جب تک ان کے نام کے ساتھ باپ یا شوہر کا نام نہ لگا ہو اس وقت تک وہ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتی، جبکہ دنیا بھر میں مرد و زن کی مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے اس کے حقوق کا پورا تحفظ کیا ہے۔ غیرت کے نام پر کاروکاری، قبائلی جرگوں کے فیصلوں کی مکروہ رسم کی آڑ میں جان سے مار دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے مرد و عورت کو حقوق و فرائض عطا کیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو اپنی زندگی آزادانہ مرضی سے گزارنے کا حق دیا ہے۔ اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو، عورتوں اور غلاموں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت نہ برتنا، بلکہ ان کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نساء میں دیا، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں اچھا شخص وہی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کہہ کر ہمیں کس طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑا ہونے کے بار بار اقرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے دل و دماغ، قلب و ذہن اور ریشے ریشے میں یہ بات رچ بس جائے کہ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا قانون اور اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اور ایک مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے اور ہر گوشے میں اسی کے حکم پر چلنا ہے اور اسی کے حکم کو ماننا ہے۔ دنیا کی کسی اور طاقت کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرنا، اور نہ اس کے کسی حکم کو اپنے سر کا تاج بنانا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں وہی ایک واحد ہستی ایسی ہے جو ہماری ہر حالت سے باخبر ہے، ہر وقت اس کی ہم پر نظر ہے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے چھپا سکتے ہیں مگر اس سے کسی طرح بھی اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، اور جب یہ حقیقت ہے تو پھر ہم کو اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جس پر ہمیں اس کے سامنے شرمندگی اور پشیمانی ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے اور درود کس طرح بھیجنا چاہیے؟ کیا یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں؟ جواب دیا گیا ہے کہ درود شریف ہر امتی پر حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ احادیث میں درود کے پڑھنے کو بہت گراں قدر فضائل بتائے گئے ہیں، اور درود شریف نہ پڑھنے پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے سب سے بہترین درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جسے عام طور پر درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ وہ تمام درود سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سوال پر کہ اللہ نے صلاۃ و سلام کا جو حکم ہمیں دیا ہے تو اس سلسلے میں ہم کون سا درود پڑھیں، تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا ہی حکم دیا ہے، یعنی یہ درود تمام درود میں سب سے افضل ہے۔ درود ابراہیم کے علاوہ اور بھی متعدد درود احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ درود شریف افضل ترین ذکر اور محبوب ترین دعا ہے۔ اس کے آداب وہی ہیں جو ذکر و دعا کے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اپنے جسم و لباس اور جگہ کی پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرے، خوشبو لگائے، بادب قبلہ رو ہو کر بیٹھے، کامل اخلاص کے ساتھ تقرب اللہ کی نیت سے درود شریف پڑھے۔ ان آداب کی برکت سے درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب بدرجہ بڑھ جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے لیے باوضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال یہ شرط نہیں ہے۔
وضو کے ساتھ اور بغیر وضو ہر طرح سے خاموش بیٹھنے کی بجائے درود شریف اور ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ اس نیت کی بھی ضرورت نہیں کہ میں جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ اور تحفہ پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ درود و سلام تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ درود شریف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر بھیجا جاتا ہے، دوسروں کو اس میں تباً شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کا خیال آ جائے کہ شاید وضو ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب دیا گیا ہے کہ دوران نماز وضو ساقط ہونے کا وسوسہ آ جانے کی صورت میں نماز کو جاری رکھا جائے، البتہ اگر یہ شبہ یقین میں بدل جائے کہ واقعی وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس نماز کو وہیں روک دیا جائے اور وضو کر کے دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر دی جائے جہاں چھوڑی تھی، اور اگر از سر نو پوری نماز پڑھ لی جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ دوران حمل یا ایام حیض کے دوران طلاق دی جائے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواب دیا گیا ہے کہ جی ہاں، دوران حمل یا ایام حیض کے دوران طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا یتیم بچے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ نابالغ بچہ اگر مالدار ہے تو اسے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، اور اگر فقیر ہے تو والد کے تابع ہے۔ اگر والد بھی فقیر ہے تو اولاد کی طرح اس کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اگر اولاد مالدار ہے تو اس کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور اگر وہ یتیم بچہ فقیر اور تنگ دست ہے تو اسے زکوٰۃ یا صدقات واجبہ دینا جائز ہے، خواہ اس کی والدہ مالدار ہی ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ تسبیح کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ تسبیح کے لغوی معنی ہیں کسی شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، جبکہ اصطلاحی معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج اور ہر کمزوری سے پاک اور مبرہ ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔